بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ کے تو منتخب ہو گئے، 20 جنوری کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جو اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آس پاس کے قریبی لوگوں کو ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب کی نظریں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں ان کا ایک ہی دوست ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ تو جناب، میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز، ایک بہت بڑی خوشخبری، یہ خوشخبری دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام یاد رکھیے گا۔ صدر بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اڈیالہ جیل کے دورے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا حکم ان کی جانب سے جاری ہوا ہے عمران خان سے متعلق۔ عمران خان کے حوالے سے یہ اب تک کی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے لے کر پنڈی کے جو طاقتور حلقے ہیں ان سب کے دوڑیں لگ چکی ہیں، سارے پریشان ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے اس وقت نظام نے فرسٹریشن عمران خان سے ڈیل لینے کے لیے یہ بے حد کوششیں کر رہے ہیں۔ کیا حکم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور وہیں پر دوسری جانب آج اڈیالہ جیل کے سیل کو کس نے تالا لگا دیا، عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دی جا رہی، یہ معاملہ کیا ہے، کون ملنے گیا اور پھر اس کو واپس جانا پڑا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اڈیالہ جیل کے جو سیل کو تالا لگایا گیا ہے وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل پہنچے۔ وہ عمران خان صاحب سے وہاں پر اہم ملاقات کرنے گئے، لیکن اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر علی امین گنڈا پور جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے قافلے کو وہاں پر روک دیا گیا اور ان کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں پر وہ انتظار کرتے رہے اور طویل انتظار کے بعد گنڈا پور کے قافلے کو اڈیالہ جیل کے باہر سے پھر واپس جو ہے وہ جانا پڑا ہے۔ اب جناب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے کہ پہلے تو گنڈا پور صاحب کو جانے دیا جاتا تھا، کبھی پیغام جب پہنچائے جاتے تھے عمران خان کے پاس تو رات کو 12 بجے آپ عدالتیں کھول دیتے تھے، اڈیالہ جیل کھول دیتے تھے۔ بیرسٹر گوہر کے لیے آپ صبح صبح جو ہے وہ یہ اڈیالہ جیل کے سیل کو کھول دیتے تھے، لیکن آج آپ نے یہ تالا کیوں لگائے رکھا؟ آج GHQ حملہ کیس کی سماعت تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل لایا گیا، اور اس کے علاوہ جناب کچھ وکلا جو ہیں وہ آج سماعت کے اندر تو گئے، لیکن علی امین گنڈا پور کو جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ گنڈا پور آج کل بہت تگڑی تقاریر کر رہے ہیں۔ گنڈا پور کو اندازہ ہے کہ KPK میں یہ لوگ رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ جو الزامات ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جناب KPK میں یہ لوگ ایمرجنسی گورنر راج کی جانب بڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم گورنر راج لگا دیں۔ صورتحال اتنی خراب ہے کہ طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں KPK سے بغاوت کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو علی امین گنڈا پور کی آج کی جو خان کے ساتھ ملاقات تھی وہ بہت تگڑی، کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر گنڈا پور کا سٹینڈ بہت تگڑا ہے کہ باقی لوگ چاہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع نہ ہو سکے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو حکم ہوگا وہ سارا آنکھوں پر ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو علی امین گنڈا پور کی آج کی جو ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائے گی، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نہ پارٹی چاہتی ہے نہ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو۔ تو اس وجہ سے آج یہ ملاقات جو ہے وہ جناب نہیں کروائی گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بریک کرنے جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جناب رچرڈ گرنل جو ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا اسپیشل مشنز کے حوالے سے، اور یہ رچرڈ گرنل جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ریلیز عمران خان کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا 26 نومبر کے سانحے کے اوپر، اور زلفی بخاری کی ٹویٹس کو ریٹویٹس کرنا ہو۔ ملک میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہمارے ملک میں، جب ایل مارگن جو ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی تگڑی آواز ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہمارے جو ملک کے آرمی چیف ہیں انہوں نے مل کر پاکستان کے اندر ملک رجیم چینج آپریشن کیا، اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے،
اور پھر رچرڈ گرنل نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. یہ اس طرح کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کر رہے ہیں تو پاکستانی میڈیا اس پر واویلا کر رہا ہے. جنگ اخبار کہتا ہے کہ ہم جنس پرست کو، رچرڈ گرنل جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا. یعنی کہ پاکستان امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یعنی کہ صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آپ اگر اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو وہاں پر تو کتوں کے بھی رائٹس ہیں، وہاں پر تو ہم جس پرستوں کے بھی رائٹس ہیں، وہاں پر تو جناب لیسبینز کے بھی رائٹس ہیں. تو اگر وہاں پر ان سب کے رائٹس ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، اگر ہمارے رائٹس نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے رائٹس نہیں ہیں. آپ امریکہ کو ڈکٹیٹ کرو گے کہ جس امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے ہمارے ملک میں رجیم چینج آپریشن کر دیا ہے، آج آپ اس امریکہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جناب خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنل کو کچھ اہم ترین ٹاسک سونپ دیے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سجاد برقی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا اس یقین دہانی کے اوپر کہ وہ جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر تحقیقات کریں گے. جناب پہلا فیصلہ، پہلا ٹاسک سونپا ہے. اب ظاہر ہے جو بائیڈن کی دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا دی گئی، کیپٹل ہل کے حملے کے اوپر سزا دی گئی، اس کو 9 مئی کے ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں نے جوڑ دیا. پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ عمران خان بھی ایک ٹرمپ ہے اور امریکہ ٹرمپ، عمران خان ہے امریکہ کا. تو یہ اس طرح کی کیمپینز جو ہیں ہمارے طاقتور حلقے کرتے رہے. اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ رچرڈ گرنل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹاسک سونپا ہے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ کی موجودگی میں کسی بھی ملک کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، حکومت کی تبدیلی کی سازش ہوئی ہے، تو اس کی اوپر جو ہے وہ فوری طور پر آپ یہ جناب امپیچمنٹس کروائیں، اس کے اوپر تحقیقات کروائیں، کارروائی ہونی چاہیے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جو بائیڈن کے دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہوئی، تو اگر کسی بھی ملک کے اندر مداخلت کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ اس کی تحقیقات کرواتے ہیں، ڈونلڈ لوک کٹہرے کے اندر آتے ہیں، جو اسد مجید تھے پاکستان کے ایمبیسڈر وہ بتاتے ہیں اگر، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ پھر ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی تھی اس میٹنگ کے اندر انڈورسمنٹ ہوئی کہ ہمارے ملک میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، سائفر موجود ہے، تو پھر جناب پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان میں طاقتور حلقے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں کوئی رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا، ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، جناب ہم نے یہ طریقے میں اعتماد ہوئی تھی تو یہ ہو گیا تھا. بہت ساری پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آن دا ریکارڈ ہیں، تو پھر ان کا پورے کا پورا بیانیہ دھپڑ دوس ہو جائے گا، پھر ہماری پوری کی پوری بساط الٹ جائے گی. تو اس کے اوپر کام ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے جو اپنے ان کے اسپیشل مشن کے اوپر نمائندہ خصوصی ہیں رچرڈ گرنل کو، ان کے اوپر ان کو جناب ٹاسک سونپ دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان سے تک جو ہے وہ کونسل رسائی مانگی جائے گی. عمران خان کے لیے کونسل رسائی مانگنا کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر تحقیقات کرنا ہے، عمران خان صاحب سے اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. ان کے پاس سائفر آیا، ان کے پاس پہنچا، ان کی حکومت کو گرایا گیا. تو کونسل رسائی بھی جب امریکہ مانگے گا تو پاکستان کیا اس پوزیشن کے اندر موجود ہے کہ عمران خان سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بھی آتے، کوئی اور آ جاتے ہیں، ان کے نمائندہ خصوصی آ جاتے ہیں، رچرڈ گرنل آ جاتے ہیں جو عمران خان کے متعلق ٹویٹس کر رہے ہیں، عمران خان کی رائے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ڈی فیکٹو ایک پریزیڈنٹ ہیں اس پورے خطے کے اندر، تو ان کی ملاقات اگر نہیں کروائی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر شور مچ جائے گا. پھر آپ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. دوسرا بات جو ہے وہ یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے جس پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس میں جو ہے وہ جب خان صاحب نے کلین سویپ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن کے اوپر، آزادانہ کمیشن انٹرنیشنل لیول پر بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جناب ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹاسک سونپ دیا ہے. اور پھر رچرڈ گرنل کا یہاں پر آ جانا، عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرنا، یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ جناب پہیا الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے. یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.